بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی؟ کچھ ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں جنہیں فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہی نماز غلط طریقے سے ادا کی جائے، اس میں اخلاص نہ ہو، جلد بازی ہو یا لاپرواہی برتی جائے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں، اگر قیامت کے دن ہماری سب سے پہلی پوچھ گچھ نماز کے بارے میں ہوگی اور ہماری نماز ہی نکلی تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ آج ہم آپ کو وہ تمام بڑی غلطیاں بتائیں گی جو نماز کو ناقص بنا دیتی ہیں، جنہیں فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں اور جو قیامت کے دن ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی نماز بہتر ہو جائے اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو سکے۔ محترم ناظرین، نماز اسلام کا سب سے اہم فریضہ ہے اور یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی بار بار تاکید کی گئی ہے اور اسے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ خود کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، لیکن اگر نماز ناقص ہوئی تو دیگر نیک اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز فحشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے دروازے کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور تم اس میں دن میں 5 بار غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو بالغ اور عقل مند ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو اور 10 سال کے بچے کو نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، یعنی بچپن سے ہی بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر وہ اس فرض میں کوتاہی نہ کریں۔ نماز کے بے شمار روحانی، جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں۔ روحانی فوائد میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، قبر میں روشنی اور قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جسمانی فوائد یہ ہیں کہ وضو کرنے سے جسمانی صفائی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ کرنے سے ریڑھ کی ہڈی اور دیگر جوڑوں کو فائدہ ہوتا ہے، سجدے سے دماغ کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے جس سے ذہنی سکون پیدا ہوتا ہے۔ نفسیاتی فوائد میں ڈپریشن اور بے چینی ختم ہوتی ہے، صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے، وقت کی پابندی اور نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ نماز کو بنیادی طور پر 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ فرض نماز وہ ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے، ان میں 5 وقت کی نمازیں یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور المبارک کی نماز شامل ہیں۔ واجب نماز وہ ہیں جو فرض کے قریب ہیں اور جنہیں چھوڑنا گناہ ہے، جیسے وتر کی نماز اور عیدین کی نماز۔ نفل نماز وہ ہے جو لازمی نہیں لیکن ان کی ادائیگی پر بے حد ثواب ہے، جیسے تہجد، اشراق، چاشت اور تحیۃ المسجد۔ نماز کا صحیح طریقہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ ناظرین کرام، نماز کے چند اہم مراحل یہ ہیں: وضو، نیت، تکبیر تحریمہ، قیام میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، سجدے میں سبحان ربی اللہ کہنا، تشہد میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھنا، اور آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز مکمل کرنا۔ ناظرین کرام، نماز میں ہونے والی عام غلطیاں یہ ہیں کہ کچھ لوگ جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، کچھ کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، کچھ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتی ہیں، کچھ وضو اور طہارت کا خیال نہیں رکھتے، کچھ لوگ نماز کے ضروری مسائل نہیں جانتے
اور غلطیاں کرتی ہیں، جیسے سجدہ سہو کا طریقہ یا قیام میں ہاتھ باندھنے کی جگہ۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو نماز کو ضائع کرنے لگے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو ان قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نماز کو بہتر بنانے کے چند طریقے یہ ہیں کہ وقت پر ادا کریں، بلا وجہ تاخیر نہ کریں، کیونکہ تاخیر منافقین کی نشانی ہے۔ خشوع خضوع پیدا کریں، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور دنیاوی خیالات کو چھوڑ دیں۔ عربی الفاظ کا ترجمہ سیکھیں تاکہ معلوم ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ مسجد میں جا کر پڑھیں، کیونکہ با جماعت نماز کی فضیلت زیادہ ہے اور اس سے وقت کی پابندی بھی آتی ہے۔ نفل نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر تہجد، اشراق اور چاشت کی نماز پڑھیں تاکہ فرض نمازیں بھی برکت حاصل ہو۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے ناظرین کرام جیسے کسی بھی حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز ہماری زندگی میں کامیابی کا حصہ بنے، قبر میں روشنی ہو اور آخرت میں جنت نصیب ہو، تو ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ناظرین، نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنائیں، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، پیارے دوستو، ایسی نماز جو فرشتے بھی پسند نہیں کرتے، ناظرین کرام، وہ ہوتی ہے جس میں اخلاص نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو، جلد بازی ہو، یا جسے محض ایک رسم سمجھ کر ادا کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بری چوری وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز سے چوری کیسے؟ آپ نے فرمایا، رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرنا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کا سجدہ اور رکوع مکمل نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اسی طرح مر گیا تو یہ محمد کے دین پر نہیں مرے گا۔ ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جلد بازی اللہ اور اس کے فرشتوں کو ناپسند ہے۔ کچھ لوگ نماز میں تو ہوتی ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ نمازی کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ ناظرین، خشوع کا مطلب ہے کہ دل اور دماغ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جو لوگ نماز میں دنیاوی خیالات میں گم رہتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں پڑھتے، اور ایسی نماز کو فرشتے بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح دکھاوے کی نماز بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہاں ناپسند ہے۔ یعنی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں سب سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی عمل میرے سوا کسی اور کے لیے کیا میں اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز اس نیت سے پڑھ رہا ہو کہ لوگ اسے نیک سمجھیں تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور بڑی غلطی جو فرشتے ناپسند کرتے ہیں وہ ہے نماز میں سستی اور کہلی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے جو سورج کے قریب غروب ہونے تک انتظار کرتا رہے، پھر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان ہے کہ جو لوگ نماز کو ٹالتے رہتے ہیں اور آخری وقت میں جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز میں برکت نہیں ہوتی، اور یہ منافقین کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ صرف نوافل اور تہجد پر زور دیتے ہیں لیکن فرائض میں سستی کرتی ہیں، جبکہ اللہ کو سب سے زیادہ فرض عبادات پسند ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کو سب سے زیادہ وہ اعمال محبوب ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض چھوڑ کر نوافل پر زور دے تو اس کی نماز اللہ اور اس کے فرشتے پسند نہیں کرتے۔ ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ مسجد میں شور مچاتے ہیں، موبائل کے رنگ ٹونز بجتی ہیں یا وہ دوسروں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں شور مت کرو کیونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے۔ بعض لوگ وضو اور طہارت کا بھی خیال نہیں رکھتے، وہ بغیر وضو صحیح کیے یا ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، جبکہ نماز کے لیے پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اللہ پاک۔ اگر وضو میں جلد بازی ہو یا صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو فرشتے ایسی نماز کو پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں ان کا دل نہیں لگتا،
یا وہ صرف مجبوری میں پڑھ رہے ہوتی ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نماز ایک بھاری عمل ہے مگر ان کے لیے نہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز میں وہ روح نہیں ہوتی جو اللہ اور اس کے فرشتے پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف رمضان میں یا کسی مصیبت کے وقت نماز پڑھتے ہیں، عام دنوں میں نماز چھوڑ دیتی ہیں، جبکہ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو مستقبل ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی صرف وقتی ضرورت کے تحت نماز پڑھتا رہا تو وہ نماز فرشتوں کو پسند نہیں آتی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کی اصلاح کریں، نیت خالص کریں، وقت پر پڑھیں، وضو اور طہارت کا مکمل خیال رکھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں اور دکھاوے سے بچیں تاکہ ہماری نماز اللہ اور اس کے فرشتے کو پسند آئے۔ نماز کی پابندی کرنا ایک عظیم سعادت ہے ناظرین کرام، لیکن اس پر استقامت وہی حاصل کرتا ہے جو دل سے اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو حاصل کرو۔ نماز محض ایک فرض نہیں بلکہ ایک ملاقات ہے، ایک دعوت ہے جو خود اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے دی ہے۔ جب یہ احساس دل میں آئے کہ یہ ملاقات کسی عام ہستی سے نہیں بلکہ رب العالمین سے ہے تو کوئی بھی غفلت تمہیں نماز سے روک نہیں سکے گی۔ نماز چھوڑنے کے بہانے ہمیشہ نفس اور شیطان کے پیدا کردہ ہوتے ہیں۔ تھکن، مصروفیات، نیند یا سستی، یہ سب وقتی بہانے ہیں، لیکن اگر موت کا بلاوا آ جائے تو کیا یہ بہانہ کام آئیں گے؟ نہیں ناظرین، تو پھر کیوں نہ ہم اس سے پہلے خود کو سیدھے راستے پر آئیں۔ سب سے پہلے اپنی نماز کو اہمیت دو۔ جب بھی اذان ہو بس یہ سوچو کہ میرا رب بلا رہا ہے۔ اس وقت ہر کام رک سکتا ہے لیکن نماز نہیں۔ موبائل پر نوٹیفیکیشن آئے تو ہم فوراً دیکھتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے بلاوے کو بھی ایسی ہی ترجیح دیتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج سے نیت کر لو کہ نماز میری پہلی ترجیح ہوگی۔ 5 وقت کی نماز کو مضبوطی سے پکڑو۔ صبح کی نماز چھوڑنے والوں کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو مغرب و عشاء چھوڑ دیتے ہیں وہ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ دل میں یہ بٹھا لو کہ نماز کے بغیر زندگی میں برکت نہیں آئے گی۔ جب نماز کا وقت ہو تو اپنی سستی کو چھوڑ دو اور وضو کر کے فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ جتنا زیادہ نفس کو قابو میں رکھو گے اتنی ہی جلدی نماز تمہاری عادت بن جائے گی۔ ناظرین کرام، اگر پھر بھی دل ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو قبر کو یاد کرو۔ وہ اندھیری رات جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا، پہلا وہ سوال جو پوچھا جائے گا تمہاری نماز کہاں ہے؟ اگر آج تمہاری نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس دن کیا جواب دو گے؟ اس سے پہلے کہ موت کا دروازہ کھٹکھٹائے خود کو سنبھال لو، کیونکہ جب روح نکل رہی ہوگی تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، نماز صرف فرض ہے بلکہ دل کی راحت بھی ہے۔ ہر سجدہ سکون دیتا ہے، ہر رکوع کو جھکا دیتا ہے، ہر دعا تمہارے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ آج سے وعدہ کرو کہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑو گے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ یہ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تم سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ یہ چینل تمہارے لیے، تمہارے ایمان کو جگانے کے لیے، تمہیں سیدھا راستے پر چلانے کے لیے۔ اگر یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہیں، تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ اس کا کام آگے پھیلانا ہے اور ایک عبادت ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں نماز کی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نماز کی روشنی سے بھر دے، ہمیں سستی اور غفلت سے بچا لے اے میرے پروردگار عالم، اور ہمارے قدموں کو ہمیشہ سیدھے راستے پر جما دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔